سجد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام تپتی ریت اور پیاس۔ میں ہوں آپ کی میزبان وشنا سے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، کرم ہے پروردگار کا۔ آج کا ہمارا موضوع بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں بچوں کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اسلام کائنات کا وہ مذہب ہے جو انسان کو رہنمائی عطا کر رہا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو رہنمائی عطا کرے، اور اللہ کی جانب سے نازل کردہ جو کتاب ہے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مولا کے قلب اطہر پر اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا، اس قرآن میں پروردگار عالم نے ہر شے کا علم رکھا ہے۔ اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے کہا کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ نے کہا اے خدا، جس قرآن کا بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، تو اس قرآن کو مصطفیٰ کے دل پر نازل فرما، مصطفیٰ کو کے دل کو قرآن کی رحل بنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم جب انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اور پہلے ہی دن سے جب اللہ انسان کو خلق کرتا ہے، خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن جب اللہ انسان کو اس دنیا میں لاتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم، اتنا معصوم ہوتا ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بچہ، کوئی بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، چاہے اس کا رنگ روپ کیسا ہی ہو، لیکن بچے کے اندر جو معصومیت ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ ہر کوئی اس کی جانب جو ہے وہ کھنچا چلا آتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مولا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو اور اپنی تمام صفات اس تک منتقل کرنے کی کوشش کرو، اس قدر محبت کے ساتھ اور انسیت کے ساتھ، پیار اور الفت کے ساتھ، کہ وہ تمہاری ماں کی، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ماں کی جو آغوش ہوتی ہے وہ انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے جو کچھ حاصل کرتا ہے، پہلی مادر علمی اس کی ماں ہوتی ہے۔ اور ماں اس قدر بچے کے لیے رحیم ہوتی ہے کہ پروردگار عالم بھی جب تشبیہ دیتا ہے اپنی محبت سے، تو ایک ماں کی محبت سے تشبیہ دیتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو ایک ماں کو ہی اللہ بچہ دیتا ہے تاکہ وہ اس کی جس طرح سے قدر کرے گی، اس کی جس طرح سے پرورش کرے گی، وہ کوئی اور کائنات میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہی تو مقام ہے والدین، بچوں کا بھی، اولاد کا بھی، اور والدین کا بھی۔ جیسے ایک شخص آیا تھا نا، کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں 20 سال ہو گئے میں خدمت کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جب بچہ آتا ہے تو والدین اس کی کس طرح سے خدمت کرتے ہیں۔ کہا کہ رسول اللہ میری ماں کے دانت نہیں ہیں، وہ میں کھانا بھی چبا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، چل پھر نہیں سکتی، لباس میں تبدیل کراتا ہوں۔ رسول اللہ اتنی ضعیف ہے، 20 سال ہو گئے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، وہ جو 9 مہینے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کہا بلکہ وہ جو 1 رات تیرے لیے جاگی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو کہا رسول اللہ یہ تو انصاف نہیں ہے، کہاں 20 سال کہاں 1 رات۔ رسول اللہ فرماتے نیتوں کا فرق ہے، وہ تجھے زندگی دینے کے لیے جاگ رہی تھی کہ کہیں اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اس کو سردی نہ لگ جائے، یہ مر نہ جائے، وہ زندگی دینے کے لیے جاگ رہی تھی، اور تو اس لیے جاگتا ہے، اس لیے خدمت کرتا ہے کہ یہ مر جائے گی تو مجھے ثواب ملے گا۔ تو زندگی اور موت میں جتنا فرق ہے، نیتوں میں زمین آسمان کا۔ تو اسی طرح سے جب بچہ ماں باپ کی آغوش میں تشریف لاتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ماں اس کو جس طرح سے سینچتی ہے، اس کو سنوارتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اپنی صفات اس میں منتقل کرتی ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے معصوم کا فرمان ہے کہ پہل بچوں کو اور بزرگوں کو سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کے گناہ کم ہوتے ہیں، اس لیے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی بندگی زیادہ ہوتی ہے، ان کی ایک عمر اللہ کی عبادت میں گزری ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ معتبر ہوتے ہیں، تو ان کو سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ پھر کہاں
کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو، یہ ایام ازاں ہم مومنین جب جمع ہوتے ہیں دعا مانگتے 10 سے جمعی مل کر دعا مانگو، تو کہا 40 مومنین کو جمع کرو، مولا فرماتے ہیں دعا قبول ہو جائے گی۔ کہا مولا 40 نہ ہو، کہا جتنے بھی ہوں 10 مومنین بھی ہوں مل کر دعا مانگے دعا قبول ہو جائے گی۔ کہا کوئی بھی نہ، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤ، یہ مقام ہے بچوں کا کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ کہا بچوں سے کہو تمہاری دعا پہ آمین کہہ دیں، اللہ تمہاری دعا سن لے گا۔ مولا فرماتے ہیں کچھ چیزیں بچوں سے سیکھو۔ کہا مولا کون سی چیز؟ کہا کہ ٹو آسک اینڈ فارگیو، مانگنا بچوں سے سیکھو۔ جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں نا، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم بس مانگ رہے ہوتے ہیں، یقین نہیں رکھتے کہ دعا قبول بھی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ کہا ایسے مانگو جیسے بچہ مانگتا ہے ماں باپ سے، کہ جب تک حاصل نہیں کر لیتا مانگتا رہتا ہے۔ اور درگزر کرنا بچوں سے سیکھو، کہ 1 منٹ میں جب لڑائی ہوتی ہے دوسرے لمحے صلح کر لیتے۔ کہا درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو، مانگنا بچوں سے سیکھو، تواضع بچوں سے سیکھو، کہ جب زمین پر بیٹھ جاتے انکساری بچوں سے سیکھو، مٹی سے کھیلتے مولا فرماتے ہیں ریت کے گھر بنانا اور توڑنا بچوں سے سیکھو۔ تم بڑے بڑے گھر تو بنا لینا لیکن ان میں دل نہ لگانا، وہ گھر بنا کر ان کو چھوڑنا بچوں سے سیکھو، ان کو چھوڑ کر چلے جانا بچوں سے سیکھو، اپنے رزق کو بانٹ کر کھانا بچوں سے سیکھو۔ بچہ جب بیٹھتا ہے نا کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ سب کے ساتھ بانٹ کر کھا رہا ہوتا ہے۔ اور ہم ظاہر ہے کہ آج کل بچے پڑھتے ہیں مختلف اکیڈمیز میں تو سکھاتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ، کہ آپ نے شیئر کر کے کھانا، تو اسلام نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ بچوں سے سیکھو کہ بانٹ کر کھاتا ہے۔ تو یہ خصوصیات ہیں، جب عام بچے کی یہ خصوصیات ہیں تو آپ سوچئے کہ آل محمد کے جو گھر کے بچے ہیں تو ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اچھا بی بی سکینہ کی ہم بات کریں تو بعد کربلا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا عظیم کردار اور کم سنی میں بھی لوگوں سے داستان کربلا بیان کرنا، اس پہ آپ کچھ فرمائیے۔ بالکل، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ایک عام بچے کا اسلام میں اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کی ایک آمین پر جو ہے وہ اللہ ہماری دعا کو سن لیتا ہے۔ آج کل مجالس کے بھی ایام ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں، نہیں ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ آپ کی گود میں بیٹھیں گے، جب آپ دعا مانگیں گے وہ آمین کہہ دیں گے، اور پتہ نہیں کس کے وجود کی برکت سے اللہ تو بڑا کریم ہے۔ یہ انسان ہے جن سے بار بار مانگا جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اللہ ہے اس سے بار بار نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ تو کبھی کبھی جب فرشتوں کو بھیجتا ہے تو پتہ نہیں کس کے وجود کی برکت سے اللہ کہتا ہے اس ایک کی نہیں ان سب کی دعائیں لے آؤ، تو پتہ نہیں کس بچے کے آمین کہنے سے۔ اور ہم جن بچوں کا ذکر کر رہے ہیں آل محمد کے بچے، امام حسین کی بیٹی شہزادی سکینہ جن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جو امام حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر ہو اسے سکینہ کہتے ہیں۔ حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بی بی سکینہ کو دیکھیں، اور امام علی کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو الفضل عباس کو دیکھیں کہ اللہ نے کیسا سجا کر دیا۔ اب بی بی سکینہ کا جو کردار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کم سنی کا عالم ہے، اس کے باوجود جب بی بی آئی ہیں دربار میں، جب آپ کو صدقے کے خرمے پیش کیے گئے، یہ سارا خانوادہ وہ ہے جن کو پروردگار عالم نے عصمت کی منزلوں پر رکھا ہے، علم کی منزلوں پر رکھا ہے۔ جب صدقے کے خرمے آپ کو پیش کیے گئے، بی بی فرما رہی ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں لیکن فرما رہی ہیں ہم خانوادہ رسالت ہیں، ہم سادات ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم یہ نہیں لے سکتے۔ دعائیں کرانی ہیں تو ہم دعا کر دیتے ہیں، اور بی بی سے دعائیں کرائی جاتی تھیں۔ وہ لوگ جو دعائیں کرا رہے تھے، بی بی دعا کرتی تھی تو ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر جب ایک کم سن بچی کو دیکھا، کیونکہ ہم مصائب میں بھی ذکر کرتے ہیں نا کہ جس رسن میں بیویوں کے گلے بندھے تھے اسی میں بی بی کا گلا تھا، اور بی بی چھوٹی تھی، معصوم بچی تھی۔ آپ ان کا قد دیکھیے اور بیویوں کے قد، جب لوگوں نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے، جو ماں ہوتی ہے اس کے اندر ممتا ہوتی ہے، تو جو مائیں تھیں نا وہ آ جاتی تھیں زندان شام کے باہر، اور بی بی سکینہ یہ بھی لوگوں کو شعور دلا رہی تھی، اپنی کم سنی میں داستان سناتی تھی، اپنے لحاظ سے حسین کے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہی تھی اپنے انداز سے، اور لوگوں کو بتاتی تھی لوگوں میرا بابا حسین مدینے کا بادشاہ کا بیٹا حسین، میرا بابا کربلا میں مارا گیا، میرا ایک بھائی علی اکبر بھی تھا جس کے کلیجے میں تیر مارا گیا، جس کو برچھی کا پھل لگا تھا، میرے چچا عباس بھی تھے جو بھر بھر کے ہمیں جام آپ پلاتے تھے، میرا ایک چھوٹا سا بھائی علی اصغر بھی تھا
جس کو وہ تیر مارا گیا جو جانوروں کو مارا جاتا تھا. میرے 2 بھائی اون و محمد بھی تھے, میرا ایک بھائی قاسم بھی تھا, سب کی داستان سنایا کرتی تھی. یہ کردار تھا بی بی کا کہ آپ کے پاس جب خواتین آتی تھیں, عام بچوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا, لیکن یہ حسین کی بیٹی حسین کے سینے پہ سونے والی ہیں. انہوں نے مولا سے جب سوال کیا تھا, مولا حسین جب جا رہے تھے تو اپنے سینے پہ سلایا تھا, تو روایت پہ ملتا ہے نا کہ سموں کو پکڑ لیا تھا گھوڑے کے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. مولا حسین نے تسلی دینے کے لیے سینے پہ سلایا تھا. تو بی بی سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا, بابا آپ مجھے انبیاء کی کہانیاں سناتے تھے کہ انبیاء کو وراثتوں میں یہ ملا تھا, بابا میں معصوم امام کی بیٹی ہوں, بتائیے میرے حصے میں کیا آئے گا. تو مولا نے فرمایا, سکینہ تمہارے حصے میں اسیری آئے گی, تمہارے حصے میں شام کی قید آئے گی, تمہارے حصے میں یتیمی آئے گی. تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا یہ سب کچھ سننے کے باوجود آپ قدم قدم پر لوگوں کو بتاتی رہیں کہ ہم کون ہیں. یہ بھائی اور بہن کے رشتے آج ہم دیکھتے نا, امام سجاد بڑے بھائی تھے, بی بی نے اپنے لیے پانی نہیں مانگتی تھی, اب امام سجاد کے لیے پانی مانگتی تھی, منع کر دیتے تھے, جانوروں کو پلا دیتے تھے. بی بی فرماتی میں نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا, اپنے بھائی کی زنجیروں پہ ڈالنے کے لیے پانی مانگا. تو یہ کردار ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا کہ آپ نے بد دعا نہیں کی. آپ نے پوچھا بی بی زینب سے, اماں آپ بتائیے اس اونٹنی کا مقام بلند ہے جو حضرت صالح کی اونٹنی تھی کہ اس نے اس کی ماں کو جب مار دیا گیا تھا اس نے اللہ سے بد دعا کی تھی, یا میرا مقام بلند ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے میرے بابا کو مار ڈالا. کہا نہیں سکینہ, ہم خانوادہ رسالت ہیں, ہم کسی کے لیے اپنے منہ سے بد دعا کے کلمات ادا نہیں کرتے. تو یہ ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا کردار کہ آپ کم سنی کے عالم میں بھی اپنے بابا کا نام دنیا کو بتا رہی ہیں, اور بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے آل محمد پر مظالم ڈھائے گئے. بہت خوب بہت خوب. اچھا, بی بی سکینہ کے مصائب کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. ظاہر ہے کہ بی بی سکینہ کے مصائب کا ہم کیا ذکر کریں گے, یہ وہ بی بی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا جو حسین کے سینے پہ سونے والی ہو, حسین کی لاڈلی بیٹی ہو, حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا جو ثمر ہو. اس بی بی کو جب در چھینے گئے نا, یہ سنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, لیکن سننا بہت آسان ہے. اور بی بی ام رباب کا بھی آپ کردار دیکھیے. میں سلام پیش کروں, ہم مائیں ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں کربلا کی اس ماں کو بھی جس کے 2 بچے تھے, ایک کمسن علی اصغر اور ایک کمسن سکینہ. انہوں نے دونوں بچے حسین پر قربان کر دیا اللہ کے دین کی خاطر. بی بی رباب زندان شان میں اپنی آغوش کو, اپنی جھولی کو ایسے جھاڑ کر دامن کو کہتی تھی, اللہ گواہ رہنا میرے 2 بچے تھے, میں نے دونوں اسلام پر قربان کر دیے. علی اصغر کو میدان کربلا میں کھو دیا اور سکینہ کو زندان شام میں سپرد خاک کر دیا. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی جب شام غریبہ خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی نا, تو بی بی کے قریب آیا شمر اور نیزے کی انی سے وہ جو در تھے جو امام حسین نے عید پر بی بی کو تحفے میں دیے تھے, وہ در کھینچ لیے گئے تھے, تو آپ کے کانوں سے لہو جاری ہو رہا تھا. اور یہ وہی بی بی تھی جو اپنے چہرے کو چھپاتی تھی. جب تعارف ہو رہا تھا نا بیویوں کا دربار میں, یزید پوچھ رہا تھا یہ کون ہے, یہ کون سی بی بی ہے, تعارف کرایا تھا. آپ کم سن تھی, اس کے باوجود نامحرموں کے مجمع میں آپ اپنا چہرہ چھپاتی جاتی تھی کہ حسین کی بیٹی کا تعارف ہوگا نامحرموں کے سامنے. لوگوں کی نگاہیں بی بی کو جب دیکھ رہی تھی تو بی بی کیونکہ عصمت کی معرفت رکھتی تھی, ملکہ عصمت کے خانوادے سے ہیں, آپ حسین کی بیٹی ہیں, لوگ تمسخر کرتے تھے. یزید کہتا تھا اچھا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. جب دربار میں پہنچے تھے کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین اس سے بڑا پیار کرتے تھے. امام حسین کا سر رکھا تھا تو بی بی سے کہنے لگا کہ سنا ہے آپ کے بابا آپ سے بڑا پیار کرتے تھے, تو اس سر کو کہیے کہ آپ کے پاس آ جائے. بی بی نے ایک لمحے کے لیے امام سجاد کو دیکھا. جب اس نے تمسخر کیا نا, امام سجاد نے اجازت دی. بی بی نے ایسے اپنے جلے ہوئے دامن کو بلند کیا, کہا بابا میری آغوش میں تشریف لے جائیے. کہ کائنات کی نظروں نے دیکھا, تاریخ کہتی ہے امام حسین کا سر بی بی کی آغوش میں آ گیا. اور جب بی بی نے مولا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا تو کہتی ہیں بابا یہ کس نے آپ کے رگوں کو کاٹ ڈالا, بابا یہ کس نے آپ کے چہرے پر خون مل دیا, بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے تو ایسے تو نہیں تھے, یہ بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا. اور جب بی بی کو زندان میں قید کر دیا گیا تھا, اندھیرا زندان تھا, بی بی کھڑی ہو جاتی تھی زندان کی سلاخیں پکڑ کر, کہتی تھی سجاد اے بھائی
یا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اپنے گھر کیا دیا، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہم اپنے گھر، بڑی آرزو تھی بیوی کو رہائی کی، لیکن جب رہائی ملی تو سب چلے گئے، لیکن وہ بچی جس کو آرزو تھی وہ زندان میں ہی رہ گئی۔ اور بیوی کا جب بیوی نے خواب میں دیکھا تو اٹھی اور کہتی ہیں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ آپ سوچئے ایک ماں پہ کیا گزری ہوگی جب ایک بیٹی کہہ رہی ہے، کم سن بیٹی، کہ میرے بابا مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ ایک کوہرام برپا تھا، جب امام حسین کا سر آیا، بی بی رخسار پہ رخسار رکھ کے بین کر رہی ہیں، بابا بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، بابا شمر نے تازیانے مارے، بابا مجھے تماچے لگے، میرے دامن میں آگ لگا دی گئی، بابا بابا میں نے چچا عباس کو بہت پکارا، میرے چچا نہیں آئے، یہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، آپ کی نبض کو تھاما، مولا فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں رباب کو سنبھالیے، اماں رباب ایک مرتبہ پھر اجڑ گئی۔ مجھے نہیں پتا امام سجاد نے کیسے وہاں پہ قبر تیار کی ہوگی، لیکن یہ وہ جنازہ تھا کہ جب بی بی زینب غسل دینے لگی تو غسل دیتے دیتے بی بی زینب عالیہ روئی تھیں، کیونکہ بی بی کے جو بدن اطہر تھا، آپ کا کرتا اس سے چپکا ہوا تھا۔ اور پھر امام سجاد نے جنازے کو جب تیار ہو گیا تو وہیں پر زندان میں بی بی کی قبر زنجیروں سمیت جو ہے قبر بنائی، اور جنازہ آپ کا جو ہے وہ دفن کرنے لگے۔ دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی ہے سجاد میری سکینہ مجھے دے دے، تو امام نے معافی مانگی ہے، بابا یہ وہ سکینہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، اس کے گوشوارے چھین لی گئے، اس کے کان زخمی ہیں، اس کے کلائیوں پر رسیوں کے نشان ہیں۔ زندہ میں جب حسین کی پیاری گزر گئی، آفت زدہ غریب بیچاری گزر گئی، کم سن یتیم درد کی ماری گزر گئی، ماں کہتی تھی سکینہ ہماری گزر گئی۔ ماں بہنیں پھوپھیاں رو رو کے سب جان کھوتے ہیں، چھوٹی سی لاش دیکھ کے سب لوگ روتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام تپتی ریت اور پیاس۔ میں ہوں آپ کی میزبان وشنا سے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کوئی نہیں بازار جفا